عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ دیکھیے دنیا داروں کے بھی گیت ہوا کرتے ہیں، کلاکار، دنیا دار، سیاست دان، انسانوں کے اپنے اپنے گیت ہوا کرتے ہیں، مگر سرکار مدینہ کے گیتوں کی بات کچھ اور ہے۔ ان دنیاوی کلاکاروں کے گیتوں کی نحوست یہ ہے، اگرچہ ہزاروں لاکھوں نے اس گیت کو لائک کیا ہو، اگرچہ کئی لوگوں نے اس کو پسند کیا ہو، مگر پھر بھی جب وہ لکھنے والا دنیاوی گیت کی بات کرتا ہوں، لکھنے والا یا دنیاوی کوئی کلاکار گانے والا جب مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہوتا ہے تو کوئی آ کر اس کو یہ کہتا ہے فلاں گیت تیرا تجھے ہزاروں کی تعداد میں لائک ملے تھے، کئی لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا، کیا ایک مرتبہ سنا دوں؟ وہ ہوش گنوا دے گا، مغز خیال سے باہر ہو جائے گا، اس کا ہوش اڑ جائے گا، کیونکہ سکرات کی ہولناکیہ اتنی خطرناک ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا کچھ یاد نہیں رہتا۔ اگر کوئی یہ بات بھی کہہ دے تو دنیا والے کہنے والے کو پاگل سمجھے گی کہ دیکھو پوزیشن کیا ہے، حالت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، مگر پھر بھی ایسی بات کرتا ہے۔ مگر قربان چاہیے میرے نبی کے گیتوں کی بات پر، قربان چاہیے حسنین کریمین کی بات پر۔ اگر اس وقت پڑھ لیا جائے، کوئی سکرات کے وقت ہو، سکرات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر جنازے کے آگے آگے پڑھ لیا جائے، رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اور قبر کے اوپر پڑھ لیا جائے تو قبر میں آسانی ہو جاتی ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور جب بندہ مرتے وقت اگر کہے تو کوئی عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ سنا دو، بلکہ اپنے عشق میں وہ جواب دیتا ہے، اپنے عشق میں وہ کہتا ہے کہ میں دورے بات پڑھیں اللہم سیدنا و مولانا محمد صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اپنے عشق میں سرشار ہو کر وہ بندہ عاشق حسین اگر ہوگا، عاشق رسول اگر ہوگا، اس نے اپنے بچوں کو نعت اور منقبت کا سبق اور لیسنس دیا ہوگا، اگر وہ خود یا اس کی اولاد میں کوئی آ کر ایسی مجلسوں میں پڑھتا ہوگا، ایسے وقت میں اگر اس کو کہا جائے حسنین کی نعت منقبت سنا دو یا نبی کی نعت سنا دو، تو وہ بندہ اپنے عشق میں مچل کر کہے گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب تاریخ گواہ ہے یارو، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے۔ علماء کرام نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں نوٹ کی ہے کہ جب سکرات کے وقت نعت رسول پڑھی یا سن لی جاتی ہے، آسانی سے روح قبض ہو جاتی ہے، جنازے کے آگے سلام پڑھ لیا جاتا ہے، رحمت خداوندی کا نزول ہو جاتا ہے، اور قبر پر کھڑے ہو کر اگر پڑھ لیا جاتا ہے، عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے گیتوں کی برکت ہے۔ میرے یارو،
دنیاوی آئیڈیل کلاکاروں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیاوی کرکٹر اور ہیرو یا اور کسی مشہور انسان اور پاپولر انسان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آئیڈیل بنانا ہے حسینی کردار ہمارے سامنے ہے. فاطمہ الزہرا کا لال ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول کا فرزند اجمل ہمارے سامنے ہے. اگر آپ اس ہستی کو آئیڈیل بنا لو گے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان بولتا ہے، آپ زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ منقبت کا اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. آئیے بس اسی نیت سے کہ ہمارا بھی ان غلاموں میں نام درج کر دیا جائے. اسی نیت سے، اسی کر سے جب کل میدان محشر میں حسین کے ذکر کرنے والوں کو کھڑا کیا جائے، حسین کی میں بتاؤں گا کہ کیا فائدہ ہے حسین کا ذکر کرنے کا. انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلسوں میں حوالہ اور پروف کے ساتھ اس بات کو ثابت کروں گا کہ جو منقبت حسین پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بھی چھٹکارا دے دیتا ہے. انشاءاللہ العزیز ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم بتائیں گے، مگر آئیے ہم بھی اپنی غلامی کا نام حسنین کریمین کی فہرست میں درج کروا لیں. ہم بھی اپنی غلامی کا نام، تاکہ جب میدان محشر میں حسین کے ذکر کرنے والوں کا نام لیا جائے، حسین کی منقبت پڑھنے والوں کا نام لیا جائے، تو صرف میرا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل غول کے سارے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا جائے. اور صرف میں نہیں بلکہ فرشتے کہیں مولا یہ سنانے والا تھا اور یہ بھی سن کر ساتھ میں پڑھنے والے تھے، ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ دے دیا. آئیے اگر سننا چاہتے ہیں تو اول سے آخر تک پورا مجمع ایک مرتبہ جھوم کر یہ لوگ پیش فرما دیں. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر بابا سے بلند کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قسم خدا کی نبی اور حسین کی ہماری کامیابی کے لیے آج تو مسلمان اتنا اللہ کے بھروسے سے دور ہو گیا ہے، اللہ کے بھروسے سے مسلمان اتنا دور ہو گیا ہے کہ اپنے بچے کی کامیابی کے لیے اگر کسی کو رشوت دینی پڑے تو بھی دے دیتا ہے. آئیے یہ گارنٹی ہے میری اور آپ کی نبی کی کہ جو حسین کا تذکرہ کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور ان نانا اور نواسے کی صرف ایک نظر کافی کامیابی کے لیے. اہل دنیا کو تو رشوت دینی پڑتی ہے، اور یہ آؤ میں پروف کے ساتھ بتا دوں، اعلیٰ حضرت قاسم البرکت مجدد دین و ملت پروانۂ شمع رسالت قاطع نجدیت و رافضیت سنیت کی جان حق کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی نگاہ کے تعلق سے نقل فرماتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے ساتھ. آئیے ہم بس یہی تصور کے ساتھ کہ صرف ایک نظر نبی اور نبی کے نواسے کی اہل غور پر آ جائے. یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آئیے بلا ٹائم گوائے ملاحظہ کریں. یا نبی یا نبی نظر کرم پر
حسنین کے نانا آپ کدھر گھروں میں بٹھائی آپ ہے میرے دادا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کدھر گھروں میں بٹھائی آپ ہے میرے دادا پیارے سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہے آپ کو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا شان کیا ہے بلائیں لگیں بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ دو جگ کو سمجھتے ہیں عالم ارواح پر بھی میرے نبی کا سایہ ہے عالم دنیا پر بھی میرے نبی کا سایہ رہتا ہے اور خود کا سایہ نہیں ہے کہ ابھی تک سائنس بھی اس بات کو پروف کرنے کے لیے قاصر ہے کہ ہم نے تاج محل بھی بنا دیا اور نہ جانے 7 عجائب دنیا نے قائم کر دیے مگر ان ساروں کا سایہ نظر آتا ہے گنبد خضرا کا آج تک سایہ نظر آتا ہے آج تک سائنس بھی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قاصر ہے اور نبی کا بھی سایہ نہیں تھا شاعر یہی کہتا ہے بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے حسنین کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے حسنین کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہارا حسنین کے نانا اے 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 حسنین کے نانا حسین نے کربلا میں جا کر معصوم علی اصغر کی قربانی دی بولو ہی نہ جوان علی اکبر کی قربانی دی
مگر پیشانی پر سرگا برابر بھی رنج و بلا نہیں. یہی درس حسینی ہے. اے مسلمانوں، کبھی دھوپ اور چھاؤں یہ دنیا کا نظام ہے، کبھی امیری اور غریبی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا امتحان ہوا کرتا ہے. بندے کو اس میں چاہے امیری ہو یا غریبی صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. امیری ہو تو کہیں جوئے کے اڈوں پر، شراب کی بوتلوں میں، ناچ گانوں میں، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، کہیں اور فضول خرچی میں روپیوں کو نہ بہانا چاہیے. صبر کا دامن تھامنا چاہیے، کیونکہ زندگی دھوپ چھاؤں کی طرح ہے. حسینی درس یہی ہے. معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، جوان بیٹے اکبر کو بھی قربان کر دیا، مگر حسین کی نہ زبان پر شکوہ ہے، نہ پیشانی پر شکوہ کی لکیر ہے، بلکہ حسین کی زبان سے 3 دن کے پیاسے اور بھوکے ہونے کے باوجود بھی یہی جملے نکلتے ہیں: مولا تو جس میں راضی ہے، تیرا حسین بھی اسی میں راضی ہے. آئیے شاعر کیا کہتا ہے، ذرا اس منظر کو ملاحظہ کر لیں. سر کو کٹا کر گھر کو لوٹا کر کہتے تھے میرے مولا، سر کو کٹا کر گھر کو لوٹا کر کہتے تھے میرے مولا، اصغر دے کر اکبر دے کر کہتے تھے میرے مولا، اصغر دے کر اکبر دے کر کہتے تھے میرے مولا. آتا ہے مجھ کو پیارے نانا آپ کا دین بچانا. حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، بولو اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. مدینے جانا ہے، جس کو جانا ہے ہاتھ اٹھا کر کہتے الحمدللہ. ماشاءاللہ، سب کی حاضری حسین کی صدقے ہے. صدق دل سے آمین کہہ دیں. اسباب چاہے ہو یا نہ ہو، ہم تو کمزور ہیں، حسین کمزور ہے. ہم تو غریب ہیں، حسین غریب نہیں. ہم تو مجبور ہے، حسین کے نانا مجبور نہیں. بس صدق دل سے آمین کریں. میرے ساتھ جملے کہتے جائیں. انشاءاللہ شہنشاہ گجرات سید میاں علی سرکار کا فیضان ہوگا، ان کے صدقے میں ہمارا بھی ٹکٹ ہو جائے گا. آئیے آخر میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرماؤ، میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرماؤ. ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نگر بلواؤ، ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نگر بلواؤ. تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے آقا ہر دم، تڑپ رہا ہے آقا ہر دم آپ کا یہ دیوانہ. حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. اتفاق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ربی ذوالجلال کا ارشاد باوقار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلے میں احترام حضرات مبارکباد دیتا ہوں اسلامی کے ساتھ. اور جیسے یہ چاند آسمانی دنیا پر نظر آتا ہے، ذکر حسین کرنے کا شوق ہر سنی کے دل میں خود بخود ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اور آپ بارگاہ حسین میں حاضری دیں، قبل اس سے کہ ہم بارگاہ نانا حسین میں حاضری دیں، کیونکہ بارگاہ نانا حسین میں حاضری دینا حسین کی سنت ہے. بہت زور سے اور ڈبل بینیفٹ ہے. اور انسان بڑا ہوشیار ہے، کس بینک میں زیادہ انٹرسٹ ملتا ہے وہی روکتا ہے، باقی کہاں زیادہ بینیفٹ ہے اسی کمپنی کی بات کرتا ہے. تاؤ میں اسی دربار کی بات کرتا ہوں. دنیاوی بینک تو زیادہ سے زیادہ 6% یا 7% دے گی، مگر قربان چاہیے میرے روٹی بینک پر. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے مثلو کمثل حب، کہ جو اس راستے میں صرف ایک مفہوم بیان کرتا ہے. کما ہم بدر سوا سلامی لگا لگتا ہے. مفہوم یہ ہے کہ جو راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کر دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک کے صدقے میں 700 کے برابر ثواب دیتا ہے. اور اسی پر بس نہیں، آیت کریمہ آگے ہے واللہ بغیر حساب. یہ تو صرف بتا دیا، مگر اگر اللہ چاہے تو بے حساب عطا کر دے گا. تو پھر اسی کمپنی کی بات نہ کریں. یہ تو کب مودی جیسا لے کے بھاگ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. فکر ہے کب چونا لگا جائے کوئی گارنٹی نہیں. مگر یہ تو ایسی گارنٹی ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ. تو آئیے ہم نانا حسین کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلاتے ہوئے، دامن غریبہ کو لے جاتے ہوئے، استغاثہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ نانا حسنین میں پہنچے، تاکہ حسنین کی سنت بھی ادا ہو جائے، نبی کے فیضان سے فیضیاب بھی ہو جائے. جب